انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، امریکہ فوج کی ایران کے خلاف بڑی کارروائی، ایران پر تاریخ کا بدترین حملہ، کروڑوں ڈالرز کے آئل ٹینکرز پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی سپاہ پاسداران فوج کی امریکہ کے خلاف خطرناک کارروائی سامنے آ گئی۔ ایران کا 10 میزائل سے امریکی بیس پر حملہ، عراق میں امریکی چھاؤنیاں تباہ کر دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے لاطینی امریکی کے ملک وینزویلا جانے والے تیل سے لدے 4 ایرانی بحری آئل ٹینکر اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی امریکی کارروائی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ تقریباً 11 لاکھ آئل بیرل قبضے میں لیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تیل کی ترسیل امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہی تھیں۔ وینزویلا میں ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ نہ تو یہ بحری جہاز اور نہ ہی ان کے مالکان ایرانی تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایران کا بہت بڑا تیل کا حصہ امریکہ نے قبضے میں لے لیا ہے۔ گزشتہ ماہ ایک امریکی عدالت میں درخواست دائر کیے جانے پر عدالت نے آئل ٹینکروں کو قبضے میں لینے کے لیے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ جمعے کے روز ایک بیان میں امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ ایرانی پاسداران انقلاب کی لاکھوں ڈالر کی تیل کی شپمنٹ کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ایران میں پاسداران انقلاب ایرانی فوج کا وہ حصہ ہے جسے امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قبضے میں لی گئی اشیاء اب امریکہ کی ملکیت ہے، تاہم بیان میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ آپریشن کب اور کہاں کیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے بعد ایرانی بحریہ نے ایک غیر متعلقہ بحری جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ بظاہر پکڑے گئے مال کو چھڑانے کی کوشش تھی۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے خبر رساں ادارے AP کو بتایا کہ اس آپریشن میں کوئی فوجی ملوث نہیں تھے اور بحری جہازوں کو نہیں پکڑا گیا، صرف ان پر لدے مال کو پکڑا گیا ہے۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بحری جہازوں کے مالکان، انشورنس کرنے والے اور کپتان کو اس بات پر مجبور کیا کہ بحری جہازوں پر لدے سامان کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ اب تک یہ واضح نہیں کہ تینوں بحری جہاز اس وقت کہاں ہیں۔ وینزویلا میں ایرانی سفیر حجاز سلطانی نے ان اطلاعات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ یہ ایک اور جھوٹ اور نفسیاتی جنگ کا ایک اور حربہ ہے جسے امریکہ کی پروپیگنڈا مشین پھیلا رہی ہے۔ 2018 میں یک طرفہ طور پر امریکہ کے ایرانی جوہری معاہدے سے نکل جانے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ امریکہ نے دونوں وینزویلا اور ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں تاکہ تیل کی درآمد کو روکا جا سکے۔ امریکہ کا مقصد ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو اقتدار چھوڑ دیں اور ایرانی حکمرانوں کا موقف تبدیل ہو۔ گزشتہ سال جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کی وجہ سے آربنائی ہاؤس میں 2 آئل ٹینکروں میں دھماکے ہوئے تھے۔ ایران نے امریکی الزامات کی تردید کی تھی کہ یہ دھماکے انہوں نے کروائے ہیں۔ اس ماہ پھر ایران نے ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا تھا۔ جمعے کے روز امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی تیل کی فروخت سے اب ان امریکی شہریوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا جو کہ ایرانی دہشت گردی سے متاثرہ ہیں، نہ کہ یہ ان کے پاس جائیں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ امریکی حکومت نے اس حملے کی تائید بھی کی ہے اور ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے، اور امریکی سیاست مدار ٹرمپ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکی چھاؤنیاں تباہ کر دی ہیں۔ انہوں نے آئل ٹینکروں کا بدلہ لینے کے لیے عراق پر حملہ کر دیا ہے۔
امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ امریکی فوج پر حملوں کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ نینسی پیلوسی نے دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی تازہ صورتحال پر کہا ہے کہ امریکہ اور دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے غیر ضروری اشتعال انگیزی ختم کرنے کا بھی کہا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دنیا بھر میں امریکی مشنز کے نام ہنگامی خط بھیجا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکار اجازت کے بغیر ایرانی اپوزیشن گروہوں سے نہ ملیں۔ ایرانی اپوزیشن سے ملاقات کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے شروع ہونے والے آپریشن کا نام سلیمانی ہے اور یہ زہرا کے رسمیہ نعرے کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی چھاؤنیاں پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں۔ ادھر لبنان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوابی کارروائی کا جواب دینے کی جرات کی تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے امریکہ ایران کے آئل ٹینکروں پر قبضہ کرتا ہے، جب ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی عوام سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منا رہی ہے اور ایران کا پرچم لے کر حکومت کی حمایت اور امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران نے نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل پر بھی راکٹ داغ کر حد پار کر دی ہے، جبکہ ان کے مطابق ایران کی کارروائی کا مؤثر انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے شام میں ایرانی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے اور دفاع دونوں ہی بہتر انداز میں ناکام بنایا گیا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایک بھی راکٹ اسرائیلی سرزمین پر نہیں گرا، تاہم ایران کی جانب سے اس الزام کی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر اس کی پوزیشنز پر 20 راکٹ داغے، جس کے بعد اس کی سیکیورٹی فورسز نے شام میں تقریباً تمام ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ راکٹ حملوں کی جوابی کارروائیوں میں ایران کے اسلحے کے ڈپو، لاجسٹک مراکز اور انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بنجامین نیتن یاہو نے مزید کہا کہ وہ ایک طویل مہم پر ہیں اور ان کی پالیسی واضح ہے کہ ہم ایران کو شام میں دفاعی طور پر مورچہ زن نہیں ہونے دیں گے۔ روس، جرمنی اور فرانس نے ایران اور اسرائیل سے پرامن رہنے کو کہا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس غیر معتاد کارروائی کے نتائج کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ایران نے امریکی بیسز پر بھی حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شامی سیکیورٹی فورسز کے ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی جارحیت کی مزاحمت کرتے ہوئے اس کی بڑی تعداد میں میزائل مار گرائے ہیں۔ تاہم عسکری ذرائع نے سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہا نیوز کو بتایا ہے کہ چند میزائل ایئر ڈیفنس کی بٹالینز، ریڈارز اور اسلحے کی ڈپوؤں کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔